حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو یہ عذاب ننگے سر گھر سے باہر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر جایا کرتی تھی اور اپنے سر کے بالوں کو ان سے نہ چھپاتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ This is Guncha Parveen and you are watching our YouTube channel اہم باتیں۔ Dear viewers، عورت کا پردہ، عورت کا حجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے۔ اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی تو اس گھر کے مکین سارے اللہ کے حضور جواب دہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی ایک ہوگی لیکن 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ یا رسول اللہ، کس کو؟ فرمایا، اگر باپ نے پردے کا نہیں کہا تو باپ بھی جہنم میں جائے گا، اگر بھائی نے پردے کا نہیں کہا تو بھائی بھی جہنم میں جائے گا، اگر شوہر نے پردہ نہیں کرایا تو شوہر بھی جہنم میں جائے گا، اور وہ بیٹا جس نے اپنی ماں کو پردہ کرنے کے لیے نہیں کہا وہ بیٹا بھی جہنم میں جائے گا۔ ڈیئر ویورز، جو عورت جتنا یہاں پردے کے ساتھ زندگی گزارے گی، کل قیامت کے دن اتنا ہی ان کا حسن چمکتا چلا جائے گا، اور جو عورت جتنا یہاں پردے سے آزاد ہوگی، کل قیامت کے دن اتنا ہی ان کے اوپر پریشانیوں کا، تنگیوں کا، مصیبتوں کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ 5 ہجری کو پردے کا حکم آیا، کیونکہ رات کو حکم آیا تو کسی کو پتہ چلا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جب فجر کی نماز کے لیے عورتیں گئیں تو ایک عورت نے دیکھا کہ ساری عورتیں چادروں میں چھپی ہوئی ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ تم سب کو کیا ہوا ہے، تم سب چادروں میں کیوں چھپی ہوئی ہو؟ تو بتایا گیا کہ تمہیں خبر نہیں، رات کو پردے کا حکم آیا ہے۔ جب نماز ختم ہوئی تو انہوں نے ایک بچے کو اپنے گھر بھیج کر چادر منگوایا اور پھر چادر میں اچھے سے چھپتے چھپاتے گھر گئی۔ جب گھر پہنچی تو خاوند نے کہا کہ جب تمہیں پتہ ہی وہاں جا کر چلا تو اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، گھر آ کر شروع کر دیتی۔ تو فرمانے لگی کہ اللہ کے حکم کا پتہ چلنے کے بعد میری یہ جرت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف چلوں۔ یہ تھا ان کا جذبہ۔ ڈیئر ویورز، مسلمان عورتوں کے لیے پردہ فرض عین ہے، اور اسے فالو نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب دیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور وہ عذاب اتنا ہولناک تھا کہ اس کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ایک تو جہنم کے اندر ہونا خود اتنا خوفناک عذاب ہے، اس کے بعد سر کے بالوں کے ذریعے لٹکنا انتہائی تکلیف دہ سزا ہے، اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیلز میں بتایا کہ عورتوں کو 6 ڈیفرنٹ گناہوں کے لیے 6 ڈیفرنٹ طریقے سے عذاب ہو رہا تھا۔ ان کا ڈیٹیلز انشاءاللہ میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ابا جان، ان عورتوں کو ان کے کون سے عمل کی وجہ سے یہ سزائیں ہو رہی تھی؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس عورت کو اس کے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا تھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی۔ اسی طرح اور بھی احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر عورتوں کو ہو رہے عذابوں کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ ہو کر نکلنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ پھر فرمایا کہ عورتوں کا جہنم میں کثرت سے جانے کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مادہ بہت کم ہوتا ہے۔ دوسرا، ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا جذبہ بہت کم ہوتا ہے۔ تیسرا، ان کے اندر خاوند کی فرما برداری کم ہوتی ہے۔ اور چوتھا، ان کے اندر بن ٹھن کر بے پردہ ہو کر باہر نکلنے کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ڈیئر ویورز، اب اگر ہم اپنے آس پاس کا جائزہ لیں تو یہ گناہ ہمیں عام ہوتا ہوا نظر آئے گا، جبکہ عورتوں کو گھر کے باہر اور گھر کے اندر بھی نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بالوں کو چھپانے کا حکم ہے، نہیں تو یہ ان کے لیے عذاب کا سبب ہوگا، جیسا کہ آپ نے پہلے سنا۔ ڈیئر ویورز، اب آپ ایسا بھی نہ سمجھے کہ عورت گھر کے باہر بالکل بھی نہیں جا سکتی، بلکہ شرعی حدود میں رہ کر وقت ضرورت باہر کے کام انجام دے سکتی ہے۔ اس لیے آج ہی توبہ کرے اور جیسا حکم ہے اسے فالو کرنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے بینیفٹ ہو۔ If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon so that you may get the notifications for our upcoming videos. Jazakallah.